بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 27 جنوری 2021 تو بہاریہ سورج مکھی کی کاشت، یہ ہے موضوع اس نشست کا۔ مارننگ کی پہلا پروگرام، مارننگ نشست کا پہلا پروگرام، بہاریہ سورج مکھی کی کاشت۔ میری جان، زمین کی تیاری شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے۔ ابتدائی مراحل میں چونکہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اس لیے سورج مکھی کو بہت زیادہ یاد رکھیں۔ ریتلی اور سیم زدہ زمینوں کے علاوہ تقریباً ہر قسم کی زمین میں اسے کاشت کیا جا سکتا ہے، اور بھاری مہرہ زمین سورج مکھی کی کاشت کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے، اور کاشت کے لیے سب سے پہلے زمین کو اچھی تیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ اس طرح کریں، چیزل پلو جو ہے نا، وہ پوری گہرائی تک وہ چلائیں تاکہ پودوں کی جڑیں زیادہ گہرائی تک جا سکیں، اور کھیت کو اچھی طرح ہموار کریں۔ اور اگر کھیت میں سابقہ فصل کی باقیات ہوں تو روٹاویٹر چلا کر ان باقیات کو ختم کریں تاکہ مڈ تلف ہو جائیں، اور مڈوں میں چھپے ہوئے آپ کو معلوم ہے بہت سارے ضرر رساں کیڑے ہوتے ہیں جن کی تلفی ممکن ہو سکے۔ اور میرے کاشتکار بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ہائیبرڈ سیڈ، ان کی میں نے لاسٹ ایئر بھی اقسام بتائی تھی، تو اس سال بھی تقریباً وہی ہیں۔ ہائسن 33، ایگوارا 4، اسی طرح ایک ہے T40318، S278، ہارمونی ہے، اور NA سینجی۔ اپنے علاقوں میں آپ وہ کاشت کریں، اور یہ جو ہیں یہ ساری منظور شدہ اقسام ہیں، اور ان میں آپ اس کا 2 کلو بیج درکار ہوگا 1 ایکڑ کے لیے۔ اور سورج مکھی کو پلانٹر اور ٹریکٹر ڈرل کے طریقہ سے کاشت کیا جا سکتا ہے، مگر زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے نا سورج مکھی کو 2.5 فٹ کے فاصلے پر یہ کریں کہ کھیلیاں بنائیں، اور کھیلیوں پر چوپا کی مدد سے چوپے لگائیں اور اس کو کاشت کریں، اور ایک چوپے سے دوسرے چوپے کا فاصلہ جو ہوگا وہ 9 انچ رکھیں۔ اس طرح عام طور پہ ہم کیلکولیٹ جب کرتے ہیں تو 23,000 پلانٹس پر ایکڑ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اور کھیلیاں ان کا رخ جو ہے یاد رکھیں، ایسٹ ویسٹ رکھیں، یعنی شرقاً غرباً، اور بہتر اگاؤ کے لیے آپ جو ہے نا پہلے پانی لگا دیں کھیلیوں میں پانی جب لگا دیں گے تو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جہاں تک وتر پہنچے وہاں سے تھوڑا اوپر خشک مٹی میں، لیکن ساؤتھ کی طرف، کیونکہ نارتھ نہیں ساؤتھ کی طرف آپ نے نا وہ بیج چوکے لگانے ہیں، بیج لگانا ہے جنوب کی طرف۔ اور ڈرل سے کاشت کی صورت میں تر و تر میں آپ کاشت کریں، اور بیج کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کو 1.5 انچ تک رکھیں۔
اور کھاد ہمیشہ زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کریں استعمال. اوسط جو ہے نا زرخیز زمین، اس کے لیے خاص طور پہ آپ پاش علاقوں میں ڈی اے پی اور پوٹاشیم سلفیٹ کی جو ایک بوری وہ آپ استعمال کریں، اور یوریا کی آدھی بوری یہ زمین کی تیاری کے وقت، اور آدھی بوری جو ہے وہ پہلے پانی پر اور آدھی ہے وہ دوسرے پانی پر. اور سپلٹ ڈوز میں اگر پہلے میں زمین اور جو اگر فرض کریں زمین تھوڑی کمزور ہے تو پھر تو یوریا بے شک بوائی وہ زمین کی تیاری کے وقت ہی ڈی اے پی کے ساتھ پوٹاشیم سلفیٹ کی پوری مقدار کے ساتھ ہی آپ ڈال سکتے ہیں ایک بوری. لیکن جو زرخیز زمین ہے جو اوسط زرخیز زمین ہے اس میں یوریا کی آدھی بوری جو ہے وہ پہلے پانی پر اور آدھی بوری آپ دوسرے پانی پر وہ دے دیں، اور باقی جب پھول آئیں گے نا نکلیں گے تو اس وقت آپ نے پانی کے ساتھ آپ نے وہ ڈال دینی ہے. یہ ہے میری جان، آپ نے یہ کرنا ہے. اور باقی رہا جڑی بوٹیوں کی تلفی تو وہ اس میں میں ایک الگ سے بھی پروگرام کر دوں گا. لیکن فصل کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ابتدائی 8 ہفتوں میں یعنی 2 مہینوں میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے گوڈی کریں. اور گوڈی کرنے سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے علاوہ زمین نرم اور بھربھری ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ زمین میں ہوا کا گزر جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ وقت پر جڑی بوٹیوں کی تلفی کر لیں گے تو بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اور فصل کو پہلی گوڈی پہلا پانی لگانے سے پہلے اور دوسری گوڈی پہلا پانی لگانے کے بعد وتر آنے پر وہ کریں. باقی رہا جہاں تک کہ جو لوگ کیمیکل ہربیسائڈ یوز کرنا چاہتے ہیں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے تو ان کے لیے پینڈی میتھائلین میں ریکمینڈ کروں گا. وہ 800 ملی لیٹر سے لے کے ایم ایل سے لے کے آپ 100 سے 120 اس کو لے لیں نا 800 ملی لیٹر تو آپ تقریباً 100 سے 120 لیٹر پانی میں ملا کر آپ سپرے کر دیں. باقی اس کی چھدرائی کا جو عمل ہے وہ یاد رکھیں، جب پودے 4 پتے نکال لیں تو کمزور پودے جو ہیں نا وہ اکھاڑ کر پودوں کا درمیانی فاصلہ 9 انچ تک کر دیں. اچھی پیداوار کے لیے پودوں کی تعداد 22 سے لے کے 23,000 فی ایکڑ ہونا ضروری ہے. جب پودے تقریباً 1 فٹ کے ہو جائیں تو ان کی جڑوں پر مٹی چڑھا دیں. مٹی چڑھانے سے پودے کا جو ہوتا ہے نا تنا اس کو سہارا مل جاتا ہے، اور بیج بننے اور پکنے کے عمل کے دوران پودے آندھیوں اور جو آندھی وغیرہ آئے اس سے لاجنگ نہیں ہوتی، گرتے نہیں ہیں، اور بارشوں کا آسانی سے مقابلہ کرنے میں بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ تعالی بیماریوں میں تھوڑا سا میری گلا خراب ہے. تنے کے ایک ہوتا ہے گلاؤ، اس کی بیماری ایک پھپھوندی لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں میکروفونیا فیزیولینا جو ہوتا ہے یہ لگتی ہے. اس کے تدارک کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بیج آپ نے کاشت کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے سیڈ ٹریٹمنٹ وہ کر لینی ہے تھائیو فینیٹ میتھائل کے ساتھ 2 گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر آپ کاشت کریں. اور اگر بیماری کھڑی فصل پر ظاہر ہو جائے تو آپ اس میں
مختلف ہیں، یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، تھائیوفینیٹ میتھائل، یہ آپ 2 گرام فی لیٹر پانی میں ملا کر آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے کئی علاقوں میں کماد کی فصل تاخیر سے وہ ہارویسٹنگ ہوئی ہے، اور ویٹ کی جو میں سمجھتا ہوں کاشت ہے وہ موزوں وقت پر جہاں نہیں ہو سکی، ان علاقوں کے کاشتکاروں کو چاہیے کہ زیادہ پچھیتی گندم کاشت کرنے کی بجائے بر وقت سورج مکھی کی کاشت کو ترجیح دیں۔ تو یہ میری چند ایک معروضات تھیں، یہ اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی کی جانب سے تمام کسانوں کے لیے جو سورج مکھی کی بہاریہ فصل اگانا چاہ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ میں ابو داؤد سے یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔